روزے کی نیت کیسے کریں؟ روزے کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ اگر سحری میں آنکھ نہ کھلے تو روزے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، روزے کی نیت بس دل میں کی جاتی ہے. رمضان میں تو سب کی نیت ہوتی ہے. جو سحری کر رہا ہے تو اس لیے کر رہا ہے نا کہ روزہ رکھے گا، تو اتنی نیت کافی ہے. یہ جو مشہور دعا ہے وہ بھی صوم غد نویت من شہر رمضان، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو بس دل میں نیت کافی ہے. تو البتہ جو قضا روزہ ہے نا، قضا روزہ رمضان کا، جب آپ قضا روزہ کریں تو پھر نیت صبح صادق سے پہلے پہلے ضروری ہے. اور اگر قضا روزہ نہیں رکھ رہے، نفلی روزہ رکھ رہے ہیں یا رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں رمضان کے اندر، تو پھر نصف النہار سے پہلے بھی نیت کافی ہے. نصف النہار کا مطلب یہ ہوتا ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک جتنے گھنٹے بنتے ہیں نا، تو آدھا ٹائم گزرنے سے پہلے پہلے. جیسے روزہ اگر 14 گھنٹے کا روزہ ہے تو صبح صادق سے لے کے 7 گھنٹے گزرنے سے پہلے پہلے تک آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں. تو اگر کسی کی سحری میں آنکھ نہ کھلے اور رمضان میں، تو جیسے ہی آنکھ کھلے بس وہ اسی وقت نیت کر لے، کیونکہ رمضان کا روزہ چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، وہ نہیں چھوڑ سکتے. اگر سحری میں آنکھ نہ کھلے تو بھی نہیں چھوڑ سکتے. بعض لوگ کم ہمت ہی کرتے ہیں، میری سحری میں آنکھ نہیں کھلی، دن بہت لمبا ہے، رات کو کھانا بھی تسلی سے نہیں کھایا تھا تو روزہ چھوڑ دیں. نہ، آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. روزہ آپ کو رکھنا پڑے گا، چاہے افطاری میں ڈٹ کے کھایا ہو یا نہ کھایا ہو، رات کو ڈنر کرنا یاد رہا ہو یا بھول گئے ہو، صبح سحری میں آنکھ کھلی ہو یا نہ کھلی ہو. رمضان کا روزہ آپ نہیں چھوڑ سکتے سوائے اس کے کہ آپ سفر میں ہو یا آپ بیمار ہو. اس کے علاوہ آپ کے لیے اجازت نہیں ہے. شوگر کے مریض کا روزہ توڑنا. میرا شوگر لیول اکثر کم ہو جاتا ہے، اگر روزہ نہ ہو تو کچھ میٹھا کھا لیا جائے تو بہتر ہوتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں اگر شوگر لیول کم ہو جائے تو کیا روزہ توڑنے کی گنجائش ہوگی؟ نیز کیا روزے کی حالت میں انسولین لگا سکتے ہیں؟ حبیب اللہ لاہور سے. دیکھیں، اگر روزہ رکھنے سے آپ کی شوگر لیول ڈاؤن ہو گیا اور تو ظاہر ہے شوگر کے پیشنٹ کو تو اس سے موت کا بھی خطرہ ہوتا ہے، کومے میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں صرف گنجائش ہی نہیں ہے بلکہ روزہ توڑنا لازم ہے، کیونکہ جان بچانا بہرحال پہلے فرض ہے. باقی روزے کی حالت میں انسولین لگا سکتے ہیں. جی، انجیکشن ہر طرح کا لگایا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں. سحری اور افطاری میں کیا کھائیں؟ افطاری میں کیا کھانا سنت ہے اور سحری میں کیا کھانا چاہیے؟ افطاری میں ڈانٹ کھانی چاہیے، سحری میں جو مرضی کھائیں، کیونکہ افطاری میں اکثر جلد بازی میں گھر کی خواتین بیچاری ٹینشن میں ہوتی ہیں، ان کو بھی ڈانٹ مل رہی ہوتی ہے، ان کی طرف سے بھی ڈانٹیں پارسل ہو رہی ہوتی ہیں. بہرحال جی، افطاری میں کیا کھانا سنت ہے؟ کھجور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روزہ افطار کیا کرتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کھجور میں کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے بہت زیادہ. ہم جب ہمارا شوگر لیول اتنا ڈاؤن ہوتا ہے اور کمزوری ہو جاتی ہے روزے کے جو اینڈ میں، تو پھر ایسی صورت میں ہمیں کھجور جیسی ہی کوئی چیز لینی چاہیے. ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ شربتیں پی رہے ہوتے ہیں چینی کے، اس میں کاربوہائیڈریٹ تو ہوتا ہے اور وہ شوگر لیول دھا کر کے اوپر چلا جاتا ہے ہمارا، اور پھر دماغ ٹون ہونا شروع ہو جاتا ہے. مغرب کے بعد سے غنودگی بجائے فریشنس کے اور بیکار لائف ہو جاتی ہے. اور پھر تراویحوں میں لوگ کیسے اونگ رہے ہوتے ہیں. تو میٹھا نہیں کھانا چاہیے افطاری میں، جو بہت زیادہ لوگ میٹھا پھوڑ رہے ہیں. میڈیکل سائنس کی باتیں کر رہا ہوں، اسلام کی بات نہیں کر رہا میں. ظاہر اپنا تجربہ شیئر کر دینا چاہیے. تو چینی اور اس سے بنے ہوئے شربتوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. کھجور میں میٹھا ہوتا ہے لیکن وہ اچھی قسم کا میٹھا ہوتا ہے، اس سے وہ غنودگی نہیں آتی اور اس میں منرلز بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپ کو طاقت بھی ملتی ہے اس سے. بہت سارے منرلز ہوتے ہیں اس میں، وائٹامنز ہوتے ہیں، تو اور سنت بھی ہے. تو کھجور کا حصہ پھر ہمارے ایک بڑی ظلم یہ کرتے ہیں کہ اتنا سا کھجور لے کے نا بس ایک افطار کیا، اس کے بعد پھر ڈائریکٹ آ جاتے ہیں پکوڑوں پہ. تو کھجور تمیز سے کھا لو بھائی، ذرا اچھی طرح کھا لو. اس میں کیا جا رہا ہے آپ کا؟ اتنا مزیدار غذا ہے اور سکون بھی ملتا ہے، راحت بھی ملتی ہے، طاقت بھی آتی ہے. پھر اس کے بعد آپ تھوڑی بہت جو گنجائش رہ جائے گی وہ پکوڑے سموسے پھوڑ پھاڑ لینا. تو کھجور کے ساتھ بہت نفرت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہیں ہے نا فَأَهْلُهُ جِيَاعٌ، وہ گھر والے بھوکے ہیں. تو اس لیے عرب میں ہمیشہ وہ اپنے فریج میں لازمی کھجور رکھتے ہیں، بلکہ کھجور کو تو فریج میں رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، باہر بھی رکھ دیں تو بھی ٹھیک رہتی ہے وہ. اس لیے کھجوروں کا استعمال گھروں میں ڈالیں، بچوں کو یہ آرٹیفیشل میٹھے سے بچا کے ان چیزوں پہ لے کر آئیں. باقی سحری میں کیا کھانا چاہیے؟ سحری میں بھی کھجور کھا لیں، پھل کھا لیں، کچھ بھی کھا لیں. ڈاکٹر بتائے گا آپ کو، میں کیا بتاؤں گا آپ کو بھائی کیا کھائیں. جو ابھی کھا رہے ہیں نا وہ بہرحال نہ کھائیں. جو کچھ پیزے برگر وغیرہ سحریوں میں کھائے جا رہے ہیں نا، پھر سارا دن جو ڈکاریں چلتی ہیں تو اللہ کی پناہ ہے وہ. کیونکہ میں نماز میں آتا ہوں نا، تو جو ڈکاریں جس قسم کی سننے کو مل رہی ہوتی ہیں اس سے بہت افسوس ہوتا ہے. مسلمان کدھر کو جا رہا ہے؟ رمضان میں یہ حال ہے اور وزن بڑھ رہا ہے رمضان میں لوگوں کا کم ہونے کی وجہ. تو باقی ڈاکٹر بتائے گا، حکیم صاحب بتائیں گے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، یہ میں نہیں بتاؤں گا. رمضان میں ذخیرہ اندوزی کرنا. رمضان میں ذخیرہ اندوزی کر کے قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، اس کا کیا وبال ہے؟ اگر کوئی چیز مارکیٹ میں شارٹ چل رہی ہے، کھانے پینے کی چیز ہے، لوگوں کو مل نہیں رہی، تو اس میں ذخیرہ اندوزی حرام ہے، وہ غلط چیز ہے. لیکن اگر وہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں، یہاں سے نہیں ملے گا تو وہاں سے مل جائے گا، تو پھر اگر کوئی تاجر روک لیتا ہے کہ جی میں بعد میں بیچوں گا تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ایسی ذخیرہ اندوزی جس سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہو، ان کی بیسک ضرورتیں ہی پوری نہ ہو رہی ہیں، وہ حرام ہے. کیا روزے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ کیا رمضان میں روزہ رکھنے سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں؟ سیف اللہ صاحب پاک پتن سے. دیکھیں، کبیرہ گناہوں کا اصول یہ ہے کہ جب تک توبہ نہ کی جائے وہ معاف نہیں ہوتے. اس لیے رمضان میں عام طور پہ کبیرہ گناہوں سے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان میں سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بھی توبہ کی توفیق عام طور پہ رمضان میں مل جاتی ہے. تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ رمضان میں کبیرہ گناہ بھی چھوڑ دیں اور ان سے سچی توبہ کریں.
نابالغ بچے کا تراویح پڑھانا یا سننا. نابالغ بچوں کے پیچھے تراویح کا کیا حکم ہے؟ نیز کیا چھوٹا بچہ تراویح میں سامع بن سکتا ہے؟ سامع بن سکتا ہے، امام نہیں بن سکتا، بشرطے کہ یعنی بہت چھوٹا بچہ نہ ہو، یعنی صبی ممیز جسے کہا جاتا ہے، 7 سال سے عمر زیادہ ہو تو ایسا بچہ سامع بن سکتا ہے، لیکن امام نہیں بن سکتا نابالغ بچہ. ہاں نابالغ بچہ نابالغوں کا امام بن سکتا ہے. گھر میں بچے جو قرآن حفظ کر لیتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ گھروں میں تراویح پڑھائیں، چھوٹے بہن بھائی ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جماعت میں، تو ان کا قرآن بھی مکمل ہو جائے گا. لیکن بالغوں کو نماز پڑھانے کے لیے امام کا بالغ ہونا بھی ضروری ہے. صبغت اللہ صاحب انڈیا سے: میں مرچنٹ نیوی میں کام کرتا ہوں، 9 مہینے شپ میں رہتا ہوں، کبھی ایک ملک کبھی دوسرے ملک، تو کیا شپ میں مجھے نماز قصر یعنی 2 رکعت ہی پڑھنی ہوگی؟ اسی طرح کیا روزے بھی سفر کی وجہ سے چھوڑے جا سکتے ہیں اگر بعد میں گھر آ کے رکھ لیے جائیں؟ جی ایسا صحیح ہے، آپ کر سکتے ہیں، یہ شپ میں نماز پڑھ سکتے ہیں. 2 رکعتیں ظاہر ہے سفر میں 2 رکعتیں ہی پڑھیں گے آپ، اور مغرب اور وتر 3 پورے پڑھیں گے. اور اگر بالکل سکون اور اطمینان کی حالت میں ہو تو پھر سنت موقع بھی نہیں چھوڑی جائیں گی، اور اگر سکون اطمینان کی حالت میں نہیں ہے، ٹریولنگ میں ہے، جلد بازی ہے، تو پھر سنت موقع بھی چھوڑ سکتے ہیں. البتہ فجر کی سنت لازمی پڑھیں ہر صورت میں. باقی روزے بھی چھوڑنا جائز ہے رمضان کے، لیکن رمضان کے روزوں کا حکم یہ ہے کہ اگر سفر میں سہولت کے ساتھ روزے رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھنا رمضان کا افضل ہے، رمضان کی فضیلت حاصل ہوگی. اور اگر سفر میں روزہ رکھنے میں مشکل ہو رہی ہے، آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے، تو پھر روزہ چھوڑنا افضل ہے، پھر گھر آ کے رکھیں. تو روزے کا تعلق اس سے ہے کہ سفر میں آسانی ہے تو روزہ رکھنا افضل ہے تاکہ رمضان کی فضیلت حاصل ہو. سے انہوں نے پوچھا ہے کہ ناک میں دوا ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر روزے میں ناک سے نکسیر آ جائے تو کیا ناک میں دوا ڈال سکتے ہیں؟ ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ناک میں دوا ڈالتے ہی سیدھا حلق میں پہنچتی ہے اور حلق سے سیدھا اپنا راستہ بناتے ہوئے پیٹ کی طرف نکل جاتی ہے وہ، اور اس کے لیے اس کو پتلی گلی کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، ڈائریکٹ جاتی ہے وہ. تو اس لیے ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. روزے میں وکس کا استعمال کیسا ہے؟ کیا روزے کی حالت میں ناک، گلے اور سینے میں وکس لگا سکتے ہیں؟ معراج الدین کیلیفورنیا سے: جی، لگانے پر کوئی پابندی نہیں ہے، نہ اللہ کی طرف سے نہ گورنمنٹ کی طرف سے. روزے میں انہیلر کا استعمال: مجھے ناک میں ایک بیماری لاحق ہو گئی ہے جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، اس کے لیے ڈاکٹروں نے دن میں کئی مرتبہ بھاپ اور انہیلر تجویز کیا ہے، میرے لیے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ محمد یاسر علی گڑھ سے. دیکھیں، روزے میں باقاعدہ بیٹھ کے اسٹیم لیں گے یا انہیلر لیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس میں دوا کے ذرات ہوتے ہیں جو آپ کے لنگس میں جاتا ہے حلق کے راستے سے، تو اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا. باقی یہ کہ یہ آپ کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے، تو بیماری میں اگر سانس یعنی روزے کی حالت میں اگر سانس لینا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے مشکل ہی ہوتا ہے جب کسی کو سانس کی بیماری ہو، تو ایسی کنڈیشن میں ان کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں. تو روزہ چھوڑ دیں اور پھر سردیوں میں روزے کی قضا کریں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں. یاد رکھیں کہ جن کو بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہے نا، تو وہ جائز تو ہے، مگر یہ کہ وہ فدیہ نہیں دیں گے بلکہ روزہ کی قضا کریں گے، اور فدیہ وہ دے گا جو قضا کرنے کی بھی طاقت نہ ہو. تو اگر آپ سردیوں میں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ کے لیے ایک روزہ رکھنا بھی ممکن نہ ہو، جتنے روزے رکھنے آپ کے لیے قضا ممکن ہے اتنے قضا رکھنے پڑیں گے آپ کو، اور ایک بھی روزہ ممکن نہیں ہے یا ایک ممکن ہے زیادہ ممکن نہیں ہے، تو جتنے روزے آپ کے لیے قضا ممکن نہیں ہے تو پھر آپ ان کا فدیہ ادا کریں گے. اور فدیہ 2.25 کلو گندم ہے ایک روزے کا فدیہ. بعض علماء کے نزدیک 1.25 کلو اور بعض کے نزدیک 2.25 کلو، احتیاط 2.25 کلو میں ہی ہے. تو یا تو کسی غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں، یا 2.25 کلو گندم دے دیں، یا 2.25 کلو گندم کے پیسے دے دیں، تو ایک روزے کا فدیہ. لیکن یہ جب ہے جب آپ قضا نہ رکھ سکتے ہوں. روزہ افطار کا مسنون طریقہ: روزہ کھجور سے کھولنا سنت ہے یا سادہ پانی سے بھی کھول سکتے ہیں؟ نیز شربت سے کھولیں تو کیا حکم ہے؟ تہذیب صاحب امبور سے: پانی سے بھی سنت ہے، کھجور سے بھی سنت ہے، اور یہ جو شربت ہے اس سے سنت نہیں ہے، نقصان بھی دے سکتا ہے. چینی کیوں کھا رہے ہیں؟ پہلی چیز تو انسان کو یہ اچھی کھائے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو شجرت طیبہ سے تعبیر فرمایا ہے، تو اور قرآن میں بھی کہا شجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. تو اللہ نے اس کی بہت سے مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد بھی کھجور کا درخت ہے. تو کھجور کا جو پھل ہے نا یہ بہت انسانی صحت کے لیے مفید ہے، اور افطار میں آپ کو جو پاور چاہیے ہوتی ہے نا، طاقت چاہیے ہوتی ہے، وہ کھجور سے ملتی ہے آپ کو، کیونکہ کاربوہائیڈریٹ بھی چاہیے آپ کو، اور کھجور میں اس کے علاوہ بھی بہت سارے وٹامنز ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایک چھوٹے سے پھل میں اتنے سارے منرلز اور وٹامن جمع نہیں ہیں جتنے کھجور کے ایک چھوٹے سے پھل میں جمع ہے. واللہ عالم. تو پیغمبروں کی خوراک ہے یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک ہے. اللہ پیغمبروں کے لیے ایسی خوراک تجویز نہیں کرتے جو کم فائدے کی ہو یا نقصان دہ ہو. تو اس لیے ہمارے ہاں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، عربوں میں تو کھجوریں بہت کھائی جاتی ہیں، ہمارے ملکوں میں کھجور ہی نہیں کھائی جاتی. اس کی عادت ڈالنی چاہیے، بہت مفید چیز ہے.